وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا نکروا لها عرشها ننظر وتهتدي ام تكون من الذین لا يعتدون۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، ہم دیکھیں گے اس کا پتہ لگتا ہے یا اس کا انہی میں شمار ہے جن کو ایسی باتوں کا پتہ نہیں لگتا۔ فلما جاءت قیل هكذا عرشک قالت كأنه ہوبا اوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین۔ سو جب بلقیس آئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں ایسا تو ہاں ہے تو ویسا ہی، اور یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں کو تو اس موقع سے پہلے ہی تحقیق ہو چکی ہے، ہم مطیع ہو چکے ہیں۔ وَصَدَّعَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور اس کو ایمان لانے سے غیر اللہ کی عبادت میں روک رکھا تھا اور وہ کافر قوم میں تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ النمل کی آیات مبارک 41، 42 اور 43 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ جب ملکہ سبا کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تحائف پیش کیے تو آپ نے وہ سارے تحائف رد کر دیے، واپس لوٹا دیے، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی مال و دولت کی طمع تو تھی نہیں۔ آپ کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ اہل سبا اللہ پر ایمان لے آئیں، اہل سبا توحید پرست بن جائیں، اہل سبا آفتاب پرستی کی کفر و شرک سے باز رہیں، اہل سبا سورج کو پوجنا چھوڑ دیں، اہل سبا ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اہل سبا توحید پرست بن جائیں۔ چنانچہ قاصد جب واپس ہوئے تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو شوکت و عظمت، جو شان، جو عزت، جو دبدبہ دیکھا تھا اس کو ملکہ سبا کے سامنے بیان کیا تو اس نے طے کر لیا کہ تعمیل ارشاد کے سوا چارہ نہیں، یہاں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اس کے درباریوں نے کہا تھا نا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس وہ ہر قسم کا اسلحہ ہے، تو اس کو جب قاصد نے صورتحال بتائی تو اس کو معلوم ہو گیا کہ جہاں ہمارا کام نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ابکری ہستی ہے کہ جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ حاضر خدمت ہونے کے لیے اپنے ملک سے روانہ ہو گئی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی شان نبوت اور قدرت الہی دکھانے کی غرض سے بلقیس یعنی ملکہ سبا کا تخت شاہی اپنے دربار میں منگوا لیا تھا، جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا
کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ روانہ ہو رہی ہے تو اس کے آپ نے دربار میں کہا اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا یہ جو تخت ہے ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے. اور بلقیس کی عقل آزمانے کے لیے کہ سیاست عقائد ایمان و اسلام اور حق و باطل سمجھنے کی اس میں کہاں تک استعداد ہے. اس میں کچھ تبدیلیوں کا حکم دیا. چنانچہ آپ کے حکم سے بلقیس کے تخت شاہی کے رنگ و روب میں کچھ تبدیلی کر دی گئی. اب آگے ان آیات میں بتلایا گیا جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو بحکم حضرت سلیمان علیہ السلام وہ شاہی تخت بلقیس کے سامنے لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ کیا یہ وہی تخت ہے؟ کیا تمہارا تخت ایسا ہی تھا؟ تو یہ سوال خواہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود کیا یا کسی اپنے وزیر سے کرایا. اب بلقیس اس تخت کو غور سے دیکھنے لگی اور بڑی عقل مندی کا جواب دیا اور کہنے لگی ہاں یہ تو ویسا ہی ہے. گویا اس نے اپنے جواب میں نہ تو بالکل صاف کہا کہ ہاں وہی ہے اور نہ بالکل نفی کی، یعنی زومانی بات کی، کیونکہ عقل مند تو وہ بھی تھی بلکہ جو حقیقت تھی وہ ٹھیک ٹھیک ظاہر کر دی. یعنی تخت کی ساخت، تخت کی بناوٹ، تخت کا حلیہ اور مجموعی حیثیت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا تخت ہے، مگر قدرے رنگ و روپ اور حیت کی تبدیلی اس یقین میں کچھ تردد پیدا کر رہی ہے کیونکہ اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، اس میں کچھ چیزیں بدلی ہوئی ہیں تو اس سے کچھ تردد ہو رہا ہے. اس لیے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یقیناً یہ میرا تخت ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ میرا تخت ہے. تو بلقیس اس کو پہچان گئی، یقیناً اس نے پہچان لیا اور اس کا بدل دینے کو بھی سمجھ گئی. اس لیے جواب بھی سوال کے مطابق دیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے وہی تخت ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہنے لگی مجھ تو آپ کی بے نظیر اور عظیم المثال قوت و طاقت کا پہلے علم ہو چکا ہے. وہ علم اس کو کیسے ہوا تھا؟ وہ علم اس کو کیسے ہوا تھا کہ اس کے جو قاصد تھے انہوں نے آ کر اس کو بتایا کہ اس نے تو آپ کے تحائف کو رد کر دیا. جب سے قاصد سے آپ کے کمالات معلوم ہوئے تھے اس لیے میں مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر ہوں. میں نے کوئی دیر نہیں کی پہنچنے میں. اب تخت کا یہ مہیر العقول معاملہ تو آپ کی لسانی طاقت کا مظاہرہ ہے. اس لیے ہم پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں اظہار وفاداری اور فرما برداری کرتے ہیں. چونکہ ملکہ سبا یعنی بلقیس کا یہ اظہار اعتقاد دلیل و کمال عقل کی ہے، اس لیے آگے آیات میں اللہ تعالیٰ اس کے عاقل ہونے کا مضمون فرماتے ہیں، اس کے عقل مند ہونے کا فرماتے ہیں. فی الواقع وہ تھی بڑی سمجھدار، مگر کچھ عرصہ تک جو ایمان نہ لائی تھی، یعنی وہ سمجھدار تو تھی لیکن اس کی عقل نے جہاں کام نہ کیا کہ وہ ایک وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کرتی، کفر نہ کرتی، شرک نہ کرتی، بلکہ اس نے آفاق پرستی شروع کر دی تھی. اس نے اور اس کی عوام، اس کا پورا ملک سورج کی پرستش کرنے والا تھا. یہاں اس کی عقل نے کام نہ کیا. تو وجہ اس کی یہ ہے اس کو غیر اللہ کی عبادت نے
جس کی اس کی عادت تھی روک رکھا تھا کہ وہ کچھ یہ بھی سوچ لیتی اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، تو وہ عادت اس لیے پڑ گئی تھی کہ وہ کافر قوم تھی، ساری قوم کیا تھی؟ کافر تھی۔ پس جو سب کو دیکھا دیکھی اس وہ دیکھ رہی تھی، شروع سے دیکھ رہی تھی کہ اس کے قوم، اس کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ سورج پرست ہیں، اس لیے وہ بھی سورج پرست بن گئی، آفتاب پرست بن گئی، کیونکہ عقل جب اس کو تنبیہ ہوئی تو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا کہ علاوہ اجاز شان نبوت دکھلانے کے اس کو زیر شان سلطنت بھی دکھلا دی جائے تاکہ وہ اپنے کو دنیا کے اعتبار سے بھی عظیم نہ سمجھے، کیونکہ وہ بڑی عظیم تھی نا، جو عظمت والی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے، اس کی عقل کو آزمانے کے لیے، اس پر اپنا دبدبہ قائم کرنے کے لیے، اس کی اس وجات کو ختم کرنے کے لیے کہ میں بھی بڑی شان و شوکت والی ہوں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسا کام کیا، ایک ایسا کام کیا، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم کل کے درس میں کریں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے آیات مبارکہ فرمائی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تعمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا